ہمارے ساتھ بڑا ہی ایک ایمننٹ پینل ہے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں کامران خان صاحب، ہمیں جوائن کر رہے ہیں دنیا نیوز سے، اینڈ نو انٹروڈکشن نیڈڈ۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے مظہر عباس، اگین نو انٹروڈکشن نیڈڈ، منیب فاروق سینئر جرنلسٹ، اور سعید قاضی صاحب سینئر جرنلسٹ۔ کامران، میں آپ سے بات شروع کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ پچھلے 24 گھنٹوں میں بہت تیزی آ گئی ہے، اور خاص طور پہ کل جب آئی ایس پی آر کا بیان بھی بڑا ایک امپورٹنٹ بیان تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا، جب انہوں نے کہا کہ جی باقی باتیں چھوڑیں، یہ فنگر پوائنٹنگ غلط بات ہے، اینڈ آئی ایگری ود دیٹ انسٹیٹیوشنس کے اوپر، لیکن انہوں نے کہا دیکھنا یہ ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، اور اسی کیوں پہ اب گورنمنٹ بھی شروع ہو گئی کہ دیکھیں ہمارا تو اس میں کوئی بینیفیشری ہم تو نہیں ہو سکتے، تو یہی لوگ ہیں، اب انگلیاں ادھر جا رہی ہیں۔ کیا ہم بڑی سیریسلی ایک کانفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ جی دیکھیے مالک، یہ کانفلکٹ میں تو ہماری جو سچویشن ہے، اور جو ایک ڈیپ کانفلکٹ کی سچویشن ہے، وہ ایک بڑی پرولونگ سچویشن ہے۔ کم از کم پچھلے 6 ماہ سے ہم اسی کیفیت کے اندر ہیں، جو کہ ایک بہت ہی گریو سچویشن ہے ملک کی، ہماری معیشت کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے۔ اور اس گریو سچویشن کے چند ہفتے نہیں ہیں، اب یہ 6 ماہ ہو چکے ہیں، اور جیسے جیسے وقت آگے آ رہا ہے، جیسے جیسے نومبر آ رہا ہے، جیسے جیسے یہ کریٹیکل فیصلوں کا وقت آ رہا ہے، عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ، سب سے پہلی ڈیمانڈ، ان کی جو سب سے ٹاپ ڈیمانڈ ہے وہ یہی کہ اب الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، اس حکومت کو رخصت ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے انہوں نے بہت کئی بار کئی مہینوں سے وہ ڈیفر کر رہے ہیں، پرہیپس جو ان کی لانگ مارچ اور دھرنے کیا ایک بالکل ایک وہ اس کو کریں گے، وہ ایک جانب ہے۔ دوسری جانب آبویسلی 30 نومبر ہے، جہاں پہ جناب باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، اور وہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس سلسلے میں عمران خان صاحب نے پوزیشن لی ہے کہ آئندہ منتخب حکومت کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ نئے آرمی چیف کا تعین کرے، اور اس حوالے سے ان کے اپنے کچھ خدشات ہوں گے جس سے میں براہ راست واقف نہیں ہوں، لیکن بہرحال ان کی ایک پوزیشن ہے۔ اور عمران خان صاحب کی پوزیشن کی اہمیت یہ ہے کہ آج وہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں۔ حالیہ 2 الیکشنز انہوں نے بہت ہی تقریباً 2/3 میجورٹی سے جیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ جیتے ہیں، اور سامنے ان کے 13 جماعتیں جو پاکستان کی باقی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مشترکہ امیدواروں کو انہوں نے ہرایا ہے۔ تو ان کی بات کی اہمیت ہے، ان کے مطالبے کی اہمیت ہے۔ آپ اس کی لاجک کو، آپ اس کے سینس کو چیلنج کر سکتے ہیں، اس سے آپ اعتراض کر سکتے ہیں یا اس سے دوسری رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن اگنور نہیں کر سکتے۔ لیکن کامران ایک بات بتائیے، ابھی پچھلے دنوں این ڈی یو کے اندر ایک ورکشاپ تھی، وہاں پہ بول رہے تھے تو بہت سی باتیں منسوب ہوئیں، اور یہ بھی سنا ہم نے کہ وہاں پہ آرمی چیف صاحب نے یہ بھی بات، اس قسم کی باتیں بھی ہوئیں کہ انہوں نے کہا کہ آرمی بالکل اب دور رہے گی معاملات سے۔ اور کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ جو بات چیت ہوئی ہے، میٹنگز ہوئی ہیں، تو یہ بات نکلی وہاں سے کہ آرمی نے ایک رول پلے کیا اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ڈیلیگیشن کو بٹھا کے، اور یہ میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی، یہ میں نے کنفرم بھی کیا ہے۔ اس میں 2 لوگ گورنمنٹ کی طرف سے تھے، 2 لوگ پی ٹی آئی کی طرف سے تھے، اور اس کا کوئی نتیجہ شاید ابھی نہیں نکلا آبویسلی، ورنہ یہ ساری باتیں ہوتی۔ پھر ایک اور میٹنگ بھی اسکیجول ہوئی۔ اب عمران خان صاحب کے پاس آپشن نہیں ہے، وہ تو لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں۔ پہلے گورنمنٹ کا خیال تھا شاید نہیں آئیں گے، گورنمنٹ کے والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے ریزائن کرنے کا، ہم تو 2-3 مہینے تو اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ ارلی الیکشنز نہیں ہوں گے۔ عمران خان بھی نہیں ہٹتے اپنی جگہ سے، گورنمنٹ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتی، آرمی نے ان کو ایک دفعہ بٹھا دیا، چلے آدمی شاید ان کو 1-2 دفعہ اور بٹھا دے، اگر تب بھی نتیجہ نہ نکلے تو پھر کیا یہ جو سلوشن ہے ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا؟ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی گریو سچویشن ہے، اور میں بالکل اس چیز سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں کہ پیشنس جو ہیں دے آر رننگ شارٹ، اور بہت زیادہ، چاہے کوئی بھی معاملات ہوں، آرمی جتنی بھی تعلق ہونے کی بات کریں سیاست سے، لیکن جب ملک کی سیکیورٹی کی، ملک کی انٹیگریٹی کی، ملک کی سلامتی کی، ملک کو ایک بہت ہی خطرے کی ایک صورتحال پیدا ہو، تو آرمی انڈیفرنٹ نہیں رہ سکتی، آرمی انڈیفرنٹ نہیں رہ پائے گی۔ آرمی کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ملک کی سلامتی کو، انٹیگریٹی کو، اور اس وقت کے چیلنجز ہو تو اس کو چوکنا رہنا پڑے گا۔ سیاست دانوں کو، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے وہ آصف زرداری ہوں، چاہے نواز شریف ہوں،
انہیں اس سے آگاہ ہونا چاہیے کہ اس قسم کی صورتحال بہت مشکل ہے کہ یہ طویل عرصے تک چلتی رہے. ایک ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک بہت باریک دھاگے پہ چل رہے ہیں. پاکستان کی جمہوریت اس وقت ایک بہت باریک دھاگے پہ چل رہی ہے. کسی قسم کا کلیش، کسی قسم کا ٹکراؤ، کسی قسم کا خون بہا، کسی قسم کا مزید ڈیڈ لاک جو ہے وہ، جیسا کہ میں نے ایک بار پہلے ایک ٹویٹ میں عرض کیا تھا، میں اس پہ پوری طرح سے قائم ہوں کہ پاکستان از ڈیسیبل اوے فرام مارشل لا. یہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جو چلتی رہے اور برداشت ہوتی رہے. پاکستان کے عوام کی جو پیشنس ہے، پاکستان کے عوام کی جو اپنی ایک بیچاروں کی جتنی سکت ہے وہ پوری ہو گئی ہے. لوگ کانپ رہے ہیں. کامران مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے مجھے پتا ہے آپ نے اپنا پروگرام کرنا ہے، سو یو گیون ٹائم، آئی ایم گریٹفل فار دیٹ، لیکن ویری کوئکلی ون لاسٹ کویسچن. اکانومی بہت برے حالت میں ہے. اداروں کا حال یہ ہے کہ وفاق کی 4 صوبوں سے لڑائی ہے. پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے خان صاحب کی، کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے، جی بی میں ان کی گورنمنٹ ہے، کشمیر میں ان کی گورنمنٹ ہے. یہ صورتحال ایسی ہے. آپس میں یہ لوگ بالکل بات نہیں کر رہے. سپریم کورٹ کے اندر اپنے کانفلکٹ چل رہے ہیں. ابھی تک لا منسٹر ریزائن کر چکے ہیں، اٹارنی جنرل کر چکے ہیں، ججز اوپن لیٹرز لکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر. بارز جو سی ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف ہڑتالیں کر رہی ہیں، بیانات دے رہی ہیں. یہ تو ہے ملک کی حالت. اگر اس کے اندر اب یہ لاک جام ہو جاتا ہے، یہ بالکل ایک لاک ہو جاتی ہے سچویشن، تو کیا ایسے موقع پہ آپشن بھی ہوگا گورنمنٹ کے پاس کہ آرمی کی بھی قیادت تبدیل کر دے؟ بیکاز اتنی سویر فلوئڈ سچویشن میں کیا یہ عمران خان کی اس موو سے کیا پھر وہ ان کو کامیابی ہو جائے گی کہ ایسی سچویشن بن جائے کہ گورنمنٹ کے پاس آپشن ہی نہ ہو کہ قیادت چینج کر دے؟ دیکھیے، ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے مالک صاحب کہ جتنا تجربہ نواز شریف صاحب کو ہے اس قسم کے ایڈونچرز کرنے کا، وہ پاکستان کی کسی اور سیاستدان کو نہیں ہے. نواز شریف پاکستان کے 8 سے 9 آرمی چیفز کے ساتھ ڈیل کر چکے ہیں، اور جس ایڈونچر کی آپ نے بات کی ہے وہ 1 سے زیادہ بار اس کو استعمال کر چکے ہیں. ہر بار اس کی ان کو قیمت ادا کرنی پڑی ہے. آرمی اس قسم کی ایڈونچرز کی صورتحال جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتی، نہ وہ اس قسم کے ایڈونچرز کی اجازت دیتی ہے جس میں سیاسی ایکسپیڈینسی کے لیے آپ آرمی کی قیادت کے ساتھ کھیلیں یا آرمی کی قیادت کو اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں. میرے نزدیک میرا ایمان ہے پاکستان کی فوج، پاکستان کی فوجی لیڈرشپ، اس کا لگاؤ، اس کے لگن، اس کی محبت، اس کا تمام چیز جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ ہے، ریاست پاکستان کے ساتھ ہے، کسی ایک جماعت کے ساتھ نہیں ہے، کسی ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ نہیں ہے. لیکن پاکستان پر دباؤ آئے گا، پاکستان پر خطرہ ہوگا. پاکستان پہ جو صورتحال آج ہے اگر یہ جاری رہتی ہے تو یہ یاد رکھیں اور سب اس کو سمجھ لیں کہ یہ صورتحال اس طرح سے برقرار نہیں رہے گی. اگر ہمارے سیاستدانوں کو جمہوریت سے لگاؤ ہے، وہ جمہوریت تسلسل چاہتے ہیں، تو ان کو بردباری سے کام کرنا ہوگا. ڈھونڈنا پڑے کامران، آپ کا ویسے بھی کچھ کانٹیکٹ ختم ہو گیا، پر تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ ٹائم ود اس.